حضرات گرامی، رب تبارکہ و تعالی بندے سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی آسان شریعت دی تھی لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی عمل نہیں کی۔ پہلے کی شریعتوں کو دیکھو، ان شریعتوں میں اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو اس کپڑے کو کاٹ کر کے پھینکنا پڑتا تھا، لیکن تمہاری شریعت میں اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو کاٹ کر پھینکنا نہیں پڑتا بلکہ اس کو 3 بار دھو کر کے پاک کر دیا جاتا ہے۔ کتنی سہولتیں تمہیں دی گئی ہیں۔ پہلی شریعتوں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک جانا پڑتا تھا، لیکن تمہارے لیے ایسا نہیں ہے۔ اگر تم مسجد میں نہیں جا سکتے تو گھر میں نماز ادا کر لو، اگر تم بازار میں ہو تو وہیں پر نماز ادا کر لو، اگر تم دکان میں ہو تو وہیں پر مصلی بچھا کر کے نماز ادا کر لو، سربہ سجود ہو جاؤ، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ کتنی سہولتیں تمہیں دی گئی ہے۔ پہلے کی شریعت میں اتنی سہولتیں نہیں تھی، لیکن تمہاری شریعت میں اتنی سہولتیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اگر تم بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ لو، اگر تم لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشاروں سے پڑھو، لیکن نماز پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے۔ نماز سے رخصت نہیں مل سکتی ہے آپ کو۔ کتنی آسان شریعت ہے۔ پہلی کی شریعتوں کو دیکھو، کتنی مشکلیں تھی، اس کے باوجود اگر رب تبارکہ و تعالی قیامت کے دن تم سے پوچھ لے کہ تم کو اتنی آسان شریعت عطا کی تھی، تم کو اتنی سہولتیں دی تھی لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا، محمد عربی جیسا تم کو رسول عطا کیا لیکن تم نے ان کی قدر نہیں کی، میرے محبوب دانائے غیوب کی زندگی تمہارے لیے بہتر نمونہ عمل تھی لیکن تو نے اس پر عمل نہیں کیا، تم تو انگریزوں کے پیچھے پڑے رہے، تم تو مغرب کے پیچھے پڑے رہے، ان کے طور طریقے کو اپناتے رہے، ان کی ٹائیاں تم باندھتے رہے۔ حضرات گرامی، رب تبارکہ و تعالی بندے سے کہے گا کہ میں نے محبوب دانائے غیوب کی زندگی بہترین نمونہ بنا کر کے تمہارے پاس بھیجا لیکن تو نے اس پر عمل نہیں کیا، جس نے تمہارے خاطر طرح طرح کی تکلیفیں سہی ہے، جس نے تمہارے خاطر طائف کے بازار میں مصیبتیں جھیلی ہے، جس نے تمہارے خاطر غار کے نوکیلے پتھروں پر سر رکھ کر کے روئے ہیں، وہ نبی جس نے تمہارے خاطر پتھر کھائے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنی ہیں، اس کے باوجود تم ان کے راستے سے ہٹ کر کے دوسروں کے راستے پر چل رہے ہو، تم نبی کے دشمنوں کے راستے پر عمل کر رہے ہو۔ حضرات گرامی، ذرا سوچو اور غور و فکر سے کام لو۔ رب تبارکہ و تعالی قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو کوئی عام نبی نہیں عطا کیا تھا بلکہ میں نے تمہیں وہ عام نبی نہیں عطا کیا تھا، تمہیں ابراہیم و اسماعیل نہیں عطا کیے تھے، ہم نے تمہیں یوسف و یعقوب عطا نہیں کیے تھے، ہم نے تمہیں موسیٰ و عیسیٰ عطا نہیں کیے تھے، بلکہ ہم نے تمہیں وہ نبی عطا کیا تھا جن کی امت میں آنے کے لیے تمام انبیاء اکرام دعا کرتے رہے، ہم نے تمہیں وہ نبی عطا کیا تھا جو میرا اپنا چہیتا محبوب تھا، ہم نے تمہیں وہ نبی عطا کیا تھا جن کے خاطر سورج کو پیدا کیا گیا، جن کے خاطر زمین کو وجود بخشا گیا، جن کے خاطر سورج کی روشنی ہے، چاند کی چاندنی ہے، ستاروں کے اندر چمک ہے، جن کے خاطر یہ زمانے کی رنگینیاں ہے، جن کی وجہ سے پھولوں کے اندر خوشبو ہے، کلیوں کے اندر چٹک ہے، وہ نبی جن کے چرچے، جن کے نام کے تذکرے عرش اعظم پر ہے، وہ نبی جن کے نام کے جھنڈے عرش علا پر جھول رہے ہیں، ارے وہ نبی جن کے گھر حضرت جبرائیل امین بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، ایسا عظیم الشان نبی تم کو عطا کیا لیکن تم نے ان پر عمل نہیں کیا، ان کی سنتوں کی پیروی نہیں کی، تم تو انگریزوں کے پیچھے پڑے رہے، انگریزوں کی طرف بال رکھنا تم نے فقر سمجھا لیکن نبی کی زندگی کو تم نے گھٹیا سمجھا، معاذ اللہ تم نے انگریزوں کی طرف بال رکھنا، انگریزوں کی طرح صورت بنانا تم نے پسند کیا لیکن نبی کی طرح چہرے وضحا کی طرح چہرہ بنانا تم نے پسند نہیں کیا، تم انگریزوں کی طرح داڑھی کاٹ کر کے کلین چہرے رکھنے لگے لیکن نبی کے چہرے نبی کی طرح داڑھی والے چہرے تم کو پسند نہیں آئے۔ حضرات گرامی، ذرا سوچو اور غور و فکر کرو، تم 5 اسٹار ہوٹل میں کرسی پر بیٹھ کر کے کھانا کھانا تو تم کو نظر آیا لیکن چٹائی پر بیٹھ کر مدینے کے سلطان کا کھانا کھانا تمہیں نظر نہیں آیا، تم کے
دنیا والوں کا چاند پر جانا تو تمہیں نظر آیا، تم نے ان کی تعریفیں کی، توصیفیں کی، لیکن نبی معظم کا عرش اعظم پر جانا تمہیں نظر نہیں آیا، تم نے میرے حبیب کی تعریف و توصیف نہیں کی۔ حضرات گرامی، رب بندے سے پوچھے گا کہ شادیوں کے خرافات تو تمہیں نظر آئے، شیطانی رسوم تو تمہیں نظر آئے، لیکن نبی معظم کے نورانی سنت تمہیں نظر نہیں آئے۔ تم نے اپنے بچوں کو ہیرو بنانے کی تو سوچ رکھی، لیکن نہیں سوچ رکھی تو نبی کا عاشق بنانے کی سوچ نہیں رکھی۔ تم نے اپنے بچوں کو ہیرو کی پیروی تو کرائی، لیکن نہیں پیروی کرائی تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی پیروی نہیں کرائی۔ حضرات گرامی، رب بندے سے پوچھے گا کہ تم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو تم نے بے شرمی کے ساتھ بازار میں گھمایا، لیکن تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی فاطمۃ الزہرا کی زندگی پڑھانے کی۔ کیا نبی معظم سے بڑھ کر کسی کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے؟ ارے نبی کی زندگی سے بڑھ کر کیا کوئی تم اس سے زیادہ کوئی عزیز ہے تمہارے نزدیک؟ کیا نبی معظم سے زیادہ تمہارے نزدیک کوئی پیارا ہے؟ ارے وہ نبی جن کے تذکرے، جن کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ رب تبارک و تعالی قرآن میں کرتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی معظم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، لیکن ہم نے اس پر پھر بھی عمل نہیں کیا۔ ارے وہ نبی جو پتھرے کھانے کے باوجود طائف کے لوگوں پر بد دعا نہیں کی، طائف کے لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں یہی دعا کی، الہی کرم کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ نبی معظم کی زندگی کو دیکھیے اور پڑھیے، ہماری حالت کو تو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فکر ہے نہ اس دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔